اسی اب جو فیصلہ ہو گیا اس لیے کہ ابو طالب بڑھیا تو وہ تو ساری پروٹیکشن ختم، لہذا فیصلہ ہو گیا دار الندوہ میں اب قتل کر دو محمد کو، اور دیکھو کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے ورنہ اس کے خلاف پورا خاندان بنو ہاشم میں کھڑا ہو جائے گا۔ تمام قبیلوں سے چنو نوجوانوں کو اور وہ بیک وقت جا کر حملہ کریں کہ پتہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ بہرحال حضور اس وجہ سے طائف گئے کہ شاید وہاں کا کوئی امیر جو ہے سردار وہ اگر ایمان لے آئے تو میں اپنا مرکز شفٹ کرتا۔ وہاں جو کچھ حضور پر ہوئی ہے 3 دنوں میں وہ مکے میں 10 سال میں نہیں ہوئی۔ پتھراؤ ہوا، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت بہت نکل جائے گا، میں تو صرف اس خاکے میں رنگ بھر رہا ہوں۔ شدید ترین پرسیکیوشن حضور کی جو ہوئی ہے وہ طائف میں ہوئی، مکے میں نہیں، طائف۔ اور وہی آپ کے پھر جیسے چیخ نکلی ہے ایک آپ کی قلب کی گہرائیوں سے جو فریاد نکلی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں شکوہ لے کر آیا ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا۔ الہ بس اکیلوں نہیں، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ الہ بعیدی یتجہمنی او الہ عدو ملکت امری، کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے چل رہے؟ اس سے گہری کوئی ہو سکتی ہے فریاد؟ لیکن پھر دیکھیے حضور کی 2 نسبتیں ہیں، مقام عبدیت، مقام رسالت۔ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نسبت عبدیت غالب آ رہی ہے۔ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بہرحال یہ میں آپ کو صرف، بلکہ یہ 4تھے مرحلے پر میں آ گیا، ایک مرحلے کو چھوڑ گیا بیچ میں، تربیت کے لیے میں نے 4 عنوانات مقرر کیے تھے۔ انقلابی فکر مستحضر رہے، اس کا منبع سر چشمہ قرآن ہے، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو تاکہ تمہارا فکر مستحضر رہے۔ اس کے لیے اجتماعی بھی کرو، مذاکرہ بھی کرو، مل کر بیٹھو، قرآن پڑھو، سیکھو سکھاؤ، مذاکرہ بھی کرتے تھے، اسی سے تمہارا فکر جو ہے وہ تازہ رہے گا۔ سب و طاعت، جس کا سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ دیکھیے ایک شخص کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے تو وہ ڈیسپریٹ ہو کر 2-4 کو مار کر مرے گا نا۔ بلی کو آپ کارنر کر لیں، بلی کو اگر یہ نظر آئے کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا تو آپ پر جھپٹے گی، کہاں اس کی جان 2 پاؤنڈ کی جان ہوگی، اور وہ آنکھ پر آتی ہے سیدھی۔ حضرت خباب بن الرد سے جب کہا گیا لیٹ جاؤ، دہکتے ہوئے انگارے ان کی نگاہوں کے سامنے بچھائے گئے، اتارو کرتا، اتار دیا، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ جسے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے تو یہ بھوننے والے، کباب بنانے والے زندہ کے، وہ 2-4 کو مارتا کہ نہیں مارتا، کوئی ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار کے کوئی کوشش کرتا کہ نہیں، لیکن نہیں، اجازت نہیں۔ سب و طاعت کا اس سے بڑا مظہر میرے نزدیک کوئی ممکن نہیں۔ نمبر 3، ہر شے خرچ کر دو اللہ کی راہ، جان مال دن من اولاد۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور کیجیے۔ ویسے تو دنیاوی انقلابات میں بھی لوگوں نے یہ سب کچھ کام کیے ہیں، کمیونسٹ ریولوشن نہیں آ سکتا تھا جب تک لوگ جانے نہ دیتے اور لوگوں نے ساری سختیاں نہ جھیلی ہوتی، لیکن مسلمان کے لیے معاملہ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ کیوں؟ اس کا ایمان آخرت پر ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ تو میں سب کچھ خرچ کر دوں اللہ کے لیے تو میرا گھاٹا کائے کا ہے، مجھے تو سب کچھ مل جائے گا۔
700 گنا مل جائے گا، 7000 گنا مل جائے گا. What do I stand to lose? جتنا یقین آخرت پر ہوگا اتنا ہی آدمی اپنے آپ کو انویسٹ کر دے گا. میں بینک میں بچا کر رکھوں، اس سے زیادہ پاگل کون ہوگا؟ اللہ کا بینک کھلا ہوا ہے جو 700 گنا دیتا ہے. یہ 10-15% مجھے 7%, 8% دے دیں گے، وہ مجھے وہاں 700 گنا ملتا ہے. تو بے وقوفی ہے. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا زمین پر جمع نہ کرو، یہ کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری بھی ہوتی ہے، ڈاکہ بھی پڑتا ہے. آسمان پر جمع کرو جہاں کیڑا نہ خراب کر سکے، جہاں چوری نہیں، ڈاکہ نہیں. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل بھی ہوگا. تم نے مال یہاں جمع کیا، دل یہیں اٹکا رہے گا. اور جب آئیں گے فرشتے جان نکالنے کے لیے تو حدیث میں آیا ایسے جان نکالیں گے کہ جیسے گرم سلاخ کے اوپر سے کباب کھینچا جاتا ہے. اور دل وہیں اٹکا ہوا ہے تو فرشتہ آئے گا تو لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. آپ نے کروڑوں روپیہ جو ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع کر رکھا ہے، اب آپ سے کہتے ہیں نکل جاؤ ملک سے، تو آپ کو کوئی افسوس ہوگا؟ آپ وہاں کچھ نہیں باہر، نہ کوئی جاننے والا، تب کہا جائے نکل جاؤ تو آپ کو چنتا تو ہوگی نا. لیکن آپ نے جمع کر رکھا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے اصل میں، یہ جو آج دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے. جانے دینے کے لیے اس طرح مانا. فلسطین میں وہ دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں انہوں نے دیکھ لیا ہے، چچنیا میں انہوں نے دیکھا ہے، صومالیہ سے بھاگے تھے دم دبا کر، لبنان سے بھاگے تھے دم دبا کر، اب باری آ رہی ہے شاید عراق سے بھی بھاگے. ہاتھ تو جوڑ رہے ہیں خدا کے لیے دوسرے ملکوں کی فوجیں آ جائیں، ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے. جبکہ آئے تھے تو بڑے تنتلے سے آئے تھے. وی کین گو اٹ الون، ہمیں نہیں پرواہ ہے. فرانس اور جرمنی یہ ہمارا ساتھ دیتے نہیں دیتے، جائے دفاع ہو، ہمیں نہیں پرواہ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کی، ہمیں کوئی عزت نہیں ہے. اب کیا ہو رہا؟ لیکن یہ سب کیوں ہے؟ آخرت. یہاں تو جو آتی ہے انسان پر. مجھے 3-4 اشعار یاد آ گئے ہیں. ایک زمانے میں جب مولانا مودودی کو سزائے موت ہوئی تھی، میں اس جمعیت میں تھا، ناظم اعلیٰ تھا، تو میں نے وہ نظم عزم کے ٹائٹل پر چھاپ کر پھر جیل میں انہیں بھیجی تھی. وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. رات کی تاریکی ہی تو صبح کا پیغام ہے. بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے. ابھی ہیں کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی. قدم نہ پیچھے ہٹے کہ قسمت ابھی ہمیں آزما رہی ہے. سیاہیوں سے حزین نہ ہونا، غموں سے اندوہگی نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی ہے. اور رئیس اہل نظر سے کہہ دو، یہ رئیس اصل میں شاعر تھے رئیس امروہوی، تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو، یوں ہے نے زیر لگا دی تھی رئیس اہل نظر. مولانا مودودی کو ہم امیر مانتے تھے، تو رئیس اہل نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے. جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی ہے. تو یہ جو معاملہ تھا سم و طاعت کا، ڈسپلن کا، یہ اس ایکسرسائز سے زیادہ کوئی تربیت ممکن نہیں. پھر آخری چیز، یہاں روحانی تربیت کی بھی ضرورت تھی. اور روحانی تربیت 2 حصے ہیں. قرآن کو اتارو اتارو اتارو، منور کر دو قرآن سے اپنے دل کو. یہی ہے روحانیت کا سب سے بڑا راز. اور نمبر 2، نفس کے تقاضوں کی مخالفت کرو. نیند بہت عزیز ہے، جاگو اللہ کی راہ میں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. 2/3 رات، آدھی رات، کم سے کم 1/3 رات کھڑے رہا کرو اور قرآن کو اپنے اندر اتارتے رہا کرو. قرآن ویسے ہی نور ہے اور اندر سے منور کر دے گا. اور نیند کے خلاف جدوجہد کر رہے ہو، اس سے نفس کو کچل سکو گے،
ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ رات کا جاگنا جو ہے وہ نفس کو کچلنے میں بہت مؤثر ہے۔ اور تزکیہ نفس کے لیے تیسری چیز انفقوا 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 انفقوا، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دے۔ یہ ہے نظام اس روحانی تربیت کا، انقلابی تربیت۔ ہمارے ہاں بعد میں جو بھی خانقاہی تربیت گاہیں ان کا اور نظام ہے، ان کے وہ مراقبے ہیں کہ چلے ہیں، ان کے ذکر کے اپنے اسلوب ہیں، انداز ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، سلوک محمدی کی بات کر رہا ہوں، وہ انقلابی تربیت جو حضور نے کی صحابہ کی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب آئیے، میں چونکہ چوتھا مرحلہ پہلے بیان کر گیا، پیسو ریزسٹنس، اب آئیے ایکٹیو ریزسٹنس کی طرف۔ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ نہایت کریٹیکل مومنٹ ہوتا ہے ٹو سوئچ اوور فرام پیسو ٹو ایکٹیو ریزسٹنس۔ حضور کے معاملے میں یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے، لہذا غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں۔ آئندہ جو بھی تحریک ہوگی اس کی قیادت خود فیصلہ کرے گی، غلطی کا امکان رہے گا، لیکن نیک نیتی سے غلطی کی جائے گی تب بھی آخرت کا ثواب کہیں نہیں گیا، دنیا میں ناکامی ہو جائے گی۔ پوری میچور کوئی قدم اٹھا لیا، دیکھیے پچھلی صدی تو 20ویں تھی، 19ویں صدی کی سب سے بڑی تحریک شہیدین کی تحریک، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید دہلوی۔ غلطی کیا تھی؟ پری میچور قدم اٹھا لیا، پٹھانوں کے علاقے میں جا کر فوراً شریعت نافذ کر دی۔ ان کے رواج تھے، ان کے اپنے اصول تھے، انہوں نے سمجھا جیسے ہجرت کے بعد حضور نے شریعت نافذ کی ہے، تو میں رائے بریلی سے چل کر یہاں آ گیا ہوں ہجرت کر کے۔ یہ نہیں دیکھا کہ حضور کو تو مدینے والے آ کر لے کر گئے تھے، آپ کو تو یہاں سے کوئی نہیں گیا تھا لینے کے لیے۔ ہی شوڈ ہیو ٹیکن ٹائم، کچھ وقت لگانا چاہیے تھا کہ مقامی آبادی کا ذہن بنے، فکر بنے، دل کے اندر یقین اور ایمان، پھر وہ اپنے رواجوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ غلطی ہوئی، لیکن غلطی ہوئی وتھ سنسیریٹی، اللہ کے ہاں اجر و ثواب محفوظ، ہاں دنیا میں ناکامی ہو گئی، شہید ہو گئے۔ مولانا مودودی سے بھی بہت بڑی غلطی ہوئی، جو طریقہ کار وہ 6-7 سال تک ہندوستان جبکہ ایک ملک تھا جو کرتے رہے، پاکستان آ کر چینج کر دیا۔ انتخابات میں آ گئے کہ شاید ہمیں لوگ ووٹ دے دیں گے، حکومت بنا لیں گے، حکومت بنا لیں گے تو ساری چیز ہم خود ہی بدل دیں گے، پھر نظام تعلیم بدل دیں گے، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو بڑا عمدہ معاملہ تھا کہ بلی کے گلے میں اگر گھنٹی لٹکا دی جائے تو مسئلہ چوہوں کا حل ہو جائے گا، بٹ ہو شوڈ بیل دی کیٹ، کون جائے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کے لیے؟ تو یہ الیکشنز کے ذریعے سے کامیاب تھا، یہ سراب سامنے آیا، دھوکہ کھا گئے۔ ابھی فضا یہاں کی تو تیار نہیں تھی، ابھی کتنے فیصد لوگ تھے جو آپ کی دعوت سے واقف بھی تھے، واقف بھی تھے۔ بہرحال غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کے نتیجے میں دنیا میں ناکامی ہو جاتی ہے، آخرت کی کہ اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہو۔ حضور نے کیا کیا؟ یہ ہے جو سیرت النبوی کا بہت اہم باب ہے اور جو بہت ہی زیادہ نگلیکٹڈ ہے، بلکہ جس کے برعکس کام کیا ہے ہمارے سیرت نگاروں نے، انکلوڈنگ سب سے بڑا سیرت نگار جو مشہور ہے علامہ شبلی، بہت بڑی غلطی کی ہے۔ دیکھیے حضور نے مدینے جا کر، اب مدینے میں دونوں قبیلے ایمان لے آئے تھے، اوس اور خزرج، ادھر سے جمعیت جو تھی تیار ہوئی تھی، 100-150 آدمی جو مکے کے، جو بٹیوں میں سے گزر کر آئے تھے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ کر تعمیر نہ کر، وہ آئے تھے تیار ہوئے ہوئے، تعداد یہاں ہو گئی۔ آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس کا فیصلہ کیا، لیکن 6 مہینے میں جدید اسلام میں کہہ رہا ہوں، he consolidated his position in Medina. Took six months for that. 3 کام کیے، مسجد نبوی بنا لی، مرکز بن گیا، یہ عبادت گاہ بھی ہے،
یہ خانقاہ بھی ہے، یہ درسگاہ بھی ہے، یہ پارلیمنٹ بھی ہے، مشورے کی جگہ بھی ہے، یہیں پر وفود بھی آ رہے ہیں، گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، ایک مرکز بن گیا۔ نمبر 2، یہ مہاجرین تھے جو آئے ہیں مکے سے، اور یہ انصار ہیں۔ اگر یہ علیحدہ علیحدہ رہے تو کسی بھی وقت کھٹ پٹ ہو سکتی ہے۔ ایک مہاجر ایک انصاری ڈکلیئرڈ ایز بردرز، تم بھائی ہو آپس میں، یہ دوسرا مہاجر اور یہ ادھر سے انصاری، تم بھائی ہو۔ مواخات، باہمی بھائی بنا دینا، اور کیسی کیسی مثالیں آئی ہیں۔ انصاری بھائی اپنے مہاجر بھائی کو لے کر گیا، دیکھو بھائی یہ میری دکان ہے، میں دیوار کھینچ دیتا ہوں، بیچ میں آدھی تمہاری آدھی میری۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی قرار دیا، اچھا دیکھو یہ میرا مکان ہے، میں بیچ میں دیوار کھینچ دیتا ہوں، آدھا میرا آدھا تمہارا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری، ان کی 2 بیویاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی کو لے گئے۔ پردے کے احکام اس وقت تک آئے ہی نہیں تھے، وہ تو آئیں گے 3-4 سال بعد، بلکہ 5-6 سال بعد۔ یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند ہو اشارہ کرو، میں اسے طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لینا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا، حضور نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، تمہارا گھر آباد نہ ہو اور میرے گھر میں 2 بیویاں ہوں۔ یہ مواخات پیدا کی۔ نمبر 3، جس کو کہ رنڈمبری واٹ بھی اور ٹائم بھی واقعہ یہ ہے کہ جس قدر انہوں نے تعریفیں کی ہیں، اسٹیٹس مین شپ کا سب سے بڑا مظاہرہ کیا تھا؟ یہ اوس و خزرج تو ایمان لے آئے ہیں، چلیے ان میں کچھ منافق بھی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی ایمان لے آئے۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے ہیں یہاں پر، اور بڑی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہیں۔ وہ مدینے کے باہر ان کی گڑھیاں تھیں، قلعے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ تو یہ ایک سورس آف ویکنس تھے، اگر کسی وقت قریش کے ساتھ یہ مل کر ہم پر حملہ کریں تو کیا ہوگا؟ ان سے معاہدہ کیا۔ میثاق مدینہ جسے دستور کا نام دے دیا گیا ہے احمقانہ طور پر، وہ کوئی دستور نہیں تھا، اٹ واز اے پیکٹ، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ۔ مدینے پر اگر حملہ ہوا تو مسلمان اور یہودی مل کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ڈیفینڈ کریں گے۔ مضبوط ہو گئی نا پوزیشن۔ اب آپ نے ایکٹیو ریزسٹنس کے طور پر چھوٹے چھوٹے گروپ بھیجنے شروع کر دیے، چھاپا مار قسم کے۔ غزوہ بدر سے پہلے 8 ایسے گروپ ہیں جن میں سے 4 میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں اور 4 میں حضور شریک نہیں ہوئے، لہذا 4 غزوات کہلاتے ہیں، 4 سرایا کہلاتے ہیں۔ اور اس دور میں یہ پورے 1 سال کے اندر یہ کام ہوا ہے، اس دور میں کوئی موومنٹ مکے والوں کی طرف سے نہیں ہوئی، یعنی اب جو انیشیٹو لیا گیا ہے وہ حضور کی طرف سے لیا گیا۔ اس بات کو چھپانے کے لیے تحریف کی گئی ہے سیرت کے اندر، تحریف، جیسے آج کل ویسٹرن میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، اسلام تو خونی مذہب ہے۔ یہی مستشرقین نے، جب یہ یورپین کولونیلزم آیا ہے ہمارے ہاں، تو ان کا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف یہ تھا۔ اب ہمارے مصنفین نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرت خواہانہ، نہیں، حضور نے کوئی جنگ جو ہے خود نہیں شروع کی، یہ تو حضور نے تو دفاع میں جنگیں کی ہیں، ان پر حملہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا۔ 100% رانگ۔ میں نے جیسے کہا تھا مکے میں ہلچل کس نے پیدا کی تھی؟ حضور نے کی تھی نا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ہلچل تو وہاں حضور نے پیدا کی، ورنہ سب کے سب اپنی قسمت پر جو بھی تھے صابر و شاکر رہ رہے تھے۔ جیسے آج آپ کا کسان صابر و شاکر ہے، کیا کرے؟ زمیندار نے تو لے کے ہی جانا ہے، جاگیردار نے تو لے کے ہی جانا ہے، یہ تو اس کا حق ہے، مالک تو وہی ہے، وہ تو مالک ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں، صابر و شاکر۔ اسی طریقے سے جو مسلح تصادم کا آغاز حضور نے کیا، ایکٹیو ریزسٹنس کی آپ نے، 8 جو ہے مہمات، کس لیے کہ قریش کے قافلے جہاں سے گزرتے تھے
اس کو مخدوش بنا دیا کہ اب وی آر ویری مچ ہیئر اینڈ وی کین اٹیک. مکے سے جو شام جاتا تھا راستہ وہ بدر سے گزرتا تھا. بدر مکے سے تو ہے 200 میل، یہاں سے 90 میل صرف. ٹو انٹرسیپٹ دی ٹریڈنگ کیریوانز آپ نے کئی مہمیں ادھر بھیجی. خود ایک بڑی مہم لے کر گئے، بڑا قافلہ لے کر جا رہا تھا ابو سفیان، اس کا پیچھا کیا لیکن وہ نکل گیا. اسی طرح مکے سے یمن جانے والے قافلے طائف سے ہو کر گزرتے تھے، ادھر بھی آپ نے ایک مہم بھیج دی. پھر جہاں آپ گئے وہاں کے قبیلوں سے آپ نے صلح کی، معاہدے کر لیے. یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے ہو گئے. قریش کی قوت کم ہو گئی کہ نہیں؟ یا انہوں نے نیوٹرلٹی اختیار کر لی، نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف. تب بھی قریش کی طاقت تو کم ہو گئی. ان دو چیزوں کے حوالے سے سمجھیے دو اصطلاحات. اکنامک بلاکیڈ آف مکہ کہ لائف لائن کو، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہماری رگ ہے، شہرک جو ہے وہ کشمیر اور اس پر قابض ہے ہندوستان، وہ شہرک تھی ان کی، تو وہ اسے مخدوش بنا دیا، تھریٹنڈ اٹ. اینڈ دی زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیمنیشنگ. آج فلاں قبیلہ بھی محمد کا حلیف بن گیا، ہماری تو ہم تو کمزور ہو گئے. آج فلاں قبیلہ جو ہے نیوٹرل ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ ان کا ساتھ دیں گے. تو حضور کا پولیٹیکل انفلوئنس کا زون بڑھ رہا تھا، ان کا گھٹ رہا تھا. اور ایک خاص واقعہ یہ ہو گیا. دیکھیے میں وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، میری بات ابھی کوشچن آنسر والا کوئی مسئلہ نہیں رہ سکے گا انشاءاللہ. دیکھیے مکے کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں لاجک سے. ہر قوم میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں ہاکس اینڈ ڈوز. عقابی مزاج کے لوگ اور فاختائی مزاج کے لوگ. مکے میں ہاکس بھی تھے، ابو جہل سربراہ تھا، عقبہ ابن ابی معیط تھا، یہ بڑے بڑے ہاکس. اور ڈوز بھی تھے، عتبہ ابن ربیعہ ڈوز میں سے تھا، حکیم بن حزام ڈوز میں سے تھے. ان کا کہنا تھا چلو مدینے میں حملہ کرو، مارو، ختم کرو. یہ کہہ رہے تھے نہیں. عتبہ ابن ربیعہ کا ایک قول آپ کو سنا دوں، وہ بڑا بزرگ آدمی تھا، ان میں بہت زیرک انسان. انہوں نے کہا دیکھو محمد اور اس کے ساتھ یہاں سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بلا ان کے خیال میں بلا ہمارے گردن سے تو اتر گئی. اب مدینے گئے ہیں، نیچے تو نہیں بیٹھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں پہ تبلیغ کرے گا تو عرب خلاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عربوں سے یعنی بقیہ عربوں سے جب ان کی کشمکش ہوگی تو اگر باقی عربوں کو محمد نے فتح کر لیا تو ہمارا نقصان کیا ہے؟ ہمارا قرشی بھائی ہے نا، ہماری حکومت قائم ہو جائے گی. اور اگر عربوں نے ختم کر دیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنے بھائیوں کے خون سے اپنی تلواروں کو آلودہ کرو. آخر ابو بکر کون ہے؟ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ بنی عدی کا. عمر کون ہے؟ حضرت ابو بکر بنی تین، ابو عمر بنی عدی. اور یہ عثمان کون ہے؟ بنو امیہ میں سے. حمزہ کون ہے؟ عبد المطلب کا بیٹا. محمد کون ہے؟ عبد المطلب کا پوتا. تم اپنی تلواروں سے ان کی گردنیں اڑاؤ گے. لیو محمد اینڈ دی عربز، انہیں اپنے آپ نبٹنے دو. اگر محمد جیت گیا تو ہمارا راج پورے عرب پر ہوگا. دس از واٹ ہیپنڈ ایکچولی. عرب امپیریلزم جو ہوا ہے خلافت راشدہ کے بعد، پھر وہی عرب تھے نا جن کی حکومتیں قائم ہوئی، چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس تھے. اس قدر گہری بات اس شخص نے کہی تھی. اور اگر باقی عرب جو ہے محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تمہاری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے رنگین. لیکن ایک واقعہ کیا دو واقعات ایسے ہو گئے، یہ ڈوز اب بالکل خاموش ہو گئے، ہاکس کی بنائی.
ایک تو یہ کہ وہ قافلہ جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا، جو ابو سفیان لے کر جا رہا تھا شام، اب واپس آ رہا تھا اور بہت تجارت کا مال اس میں لدا پھندا. اس نے SOS کال بھیج دی، قریش ایک آدمی آگے بھیج دیا کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمی حملہ کریں گے، لوٹیں گے ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا کوئی مدد بھیجو، اسکارٹ بھیجو. تو ادھر سے آیا آدمی چیختا ہوا، لوگوں مدد کرو، تمہارا قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہارا مال خطرے میں. ادھر سے ایک واقعہ ہو گیا نخلا، یہ ایک مقام ہے طائف اور مکے کے درمیان. یہاں حضور نے 12 افراد کا ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا تھا. حضور نے صرف یہ کہا تھا کہ وہاں قیام کرو اور ہمیں وہاں مکے کے لوگوں کی نقل و حرکت سے مطلع کرتے رہو. وہاں ایسی سچویشن پیش ہوئی کہ مقابلہ ہو گیا ایک قافلے سے، مکے والوں کے. مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، 2 کو وہ گرفتار کر کے لے آئے، ایک بھاگ گیا اور وہ لے کر آ گئے مال غنیمت. کئی اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال تھا. حضور ناراض ہوئے، میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن اب ہو گیا جو ہونا تھا. لیکن وہ جو بچ کر بھاگا تھا وہ چیختا چلاتا ہوا، کپڑا پھٹا ہوا گیا، لوگوں دیکھو محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا. یہ 2 چیزیں سائملٹینیس ہو گئی. شمال سے آ گیا وہ SOS کال لے کر ابو سفیان کی، اور جنوب سے آ گیا یہ شخص چیختا ہوا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب تک مشرکین نے کسی مسلمان کو نہیں مارا تھا. ہجرت کے بعد، ہجرت سے پہلے حضرت سمیہ، حضرت یاسر کو شہید کیا ابو جہل نے. ہجرت کے بعد کوئی اقدام مکے کی طرف سے نہیں تھا. دی ڈوز ہیڈ دی اپر ہینڈ بٹ ناؤ دی ہاکس ہیو دی اپر ہینڈ. اور اس کے نتیجے میں 6th and final stage of the revolutionary process of Muhammad started. That is تصادم. یہ مسلح تصادم تھا، یہ جنگ تھی. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. 2 طرفہ جنگ. بدر میں 70 بڑے بڑے قریش کے سردار مارے گئے، 14 صحابہ بھی شہید ہو گئے. احد میں الٹا معاملہ ہو گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے. اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. غلطی تھی صحابہ کی، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. ان کی تفاصیل کے لیے میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی. یہ تو میں نے اس خاکے میں صرف رنگ بھرنا ہے، لیکن اس خاکے کے اندر مزید رنگ آمیزی جو ہے واقعات کی، حالات کی، یہ سیرت ہے. میں آپ کو سیرت نہیں پڑھا رہا، فلسفہ سیرت پڑھا رہا ہوں. فلاسفی آف دی سیرہ، ہاؤ ٹو ڈیڈیوس دی اسٹیجز آف ریولیوشنری پروسیس فرام دی سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 years لانگ وار ہے. 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو شروع ہوئی اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو ختم ہوئی. 6 سال، 1 ہفتہ کم ہے صرف. اپس اینڈ ڈاؤنس، قربانیاں دینی پڑی ہیں. حضور بھی مجروح ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. یہاں چہرے پر وار پڑا ہے تلوار کا. تو جو خود پہنی ہوا تھے آپ نے، اس کی 2 کڑیاں رخسار مبارک جو ہے آپ کا، اس کی ہڈی کے اندر گھس گئی. ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر اکھیڑ کر نکالنا چاہا تو ان کے دانت اکھڑ گئے، وہ نہیں نکلی. کسی طریقے سے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا بے ہوش ہو کر آپ گر گئے اور مشہور ہو گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا. ایسے ایسے مراحل آئے. 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ بھی ہے. 4 رشتے تھے حضور کے ساتھ، چچا بھتیجا، خالہ داد بھائی، دودھ شریک بھائی. عربوں میں تو وہ سگے بھائی ہوتے تھے، اس کے برابر ہو جاتے. اور بچپن کے ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی اور دوست. اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہے. گھر بیٹھے یہ کام نہیں ہوا، جانے دے کر سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی. بہرحال چونکہ تیاری کے بعد یہ کام کیا گیا تھا تو 6 سال کے اس فائنل کنفرنٹیشن، مسلح جنگ،
مسلح تصادم کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. انقلاب کی تکمیل ہو گئی مکہ کے فتح کے بعد. اس کے بعد تو موپنگ اپ آپریشن کہلاتا ہے یہ ملٹری کی اصطلاح میں. فتح تو ہو گئی ہے، کہیں کہیں پاکٹس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ دماغ خراب ہے ان کا، جو تو ہتھیار نہیں ڈال رہے ہیں، تو موپنگ اپ ہوتی ہے، پھر ان سب کو ختم کر دیں. مین آرمی ہتھیار ڈال چکی ہے. تو فتح تو ہو گئی. فتح مکہ، مکہ چونکہ مرکز تھا عرب کا. تو جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اب مجھے دو باتوں کی اور وضاحت کرنی ہے. پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ مبلغ باہر بھیجا، نہ کوئی اپنا پیغام، کوئی خط کسی کو نہیں بھیجا. 10 سال تک سارا کام مکے میں. 10 سال میں سفر کیا ہے طائف کا. یہ ریولوشنری پروسیس کا خاصہ ہے. یہ ابتدا ہی میں پھیلتی نہیں ہے. جیسے ایک بیل ہوتی ہے، خربوزے کی بیل ہے، ککڑی کی بیل ہے، وہ زمین پر پھیلے گی، اسے اوپر تو اٹھنا ہی نہیں، پودا تو ہے ہی نہیں، وہ درخت تو ہے ہی نہیں. کریپرز کہلاتے ہیں زمین کے اندر ہی پھیلنے والے. تو مشنری ورک اور تبلیغی کام وہ پھیلتا ہے، جبکہ ریولوشنری پروسیس یہ اوپر اٹھتا ہے ایک ہی مقام پر. آم کی گٹھلی پھٹی، 2 پتے نکلے، وہ آم کا پودا بنے گا، درخت بنے گا، اوپر جائے گا، ادھر ادھر نہیں پھیلے گا، سیدھا اوپر جائے گا. اوپر جا کر برگو بار لائے گا. اب جو ہے اس کی شاخیں بھی ہیں، اس کے اندر آم لگ رہا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم struggle was not of missionary type, it was revolutionary type. 10 برس تک آپ نے، حالانکہ پیسہ تھا آپ کے پاس کافی اس وقت، حضرت خدیجہ کی دولت موجود تھی، آپ بھیج سکتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، قیصر کو بھی، کسریٰ کو بھی، فلاں کو بھی، مجھے مانو. نہیں. پھر جب مدینے آ گئے تو اب آپ کا دائرہ وسیع ہوا ہے. پھر عرب کے اندر، عرب سے باہر کوئی نہیں. وہ تو صلح حدیبیہ جب ہو گئی اور قریش نے صلح کر لی حضور کے ساتھ، اور گویا کہ وہ کیا تھا اس کا مطلب، ریکگنائز کر لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. صلح کسے کہتے ہیں؟ The two parties, they acknowledge each other, recognize each other. اس کو قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو ایک بڑی کھلی فتح عطا کی، حالانکہ بظاہر آپ نے دب کر صلح کی تھی. اس کے بعد آپ نے اپنے نامہ بر بھیجے ہیں، جاؤ تم کسریٰ کا دربار میں جا کر یہ میرا خط پیش کرو، تم جاؤ ہرقل کے دربار میں جاؤ، تم جاؤ مقوقس کے پاس، تم جاؤ نجاشی کے پاس. وہ نجاشی فوت ہو چکے تھے جو ایمان لے آئے تھے حضور پر، اب اور تھا وہ عیسائی ہی تھا. تم جاؤ یمامہ، اور تم جاؤ یمن، اور تم جاؤ بحرین وغیرہ. اس کے نتیجے میں چونکہ ایک آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا، ملک غسان، جو کہ ہرقل کے تابع تھا، تو آپ نے پھر جنگ موتا اور جنگ تبوک کا معاملہ شروع کیا. گویا کہ ایکسپورٹنگ آف دی ریولیوشن آف محمد اسٹارٹڈ ان دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نہ صرف یہ کہ انقلاب کی تکمیل ہو گئی حضور کی حیات طیبہ میں عرب کے اندر، بلکہ عرب سے باہر کام کا بھی آغاز آپ خود کر کے پھر امت کے حوالے کر کے گئے. اب تمہیں آگے بڑھانا ہے اسے. دوسری بات، آج کے حالات میں much water has flown down the river of time. وقت کے دریا میں بہت پانی بہہ گیا ہے، حالات میں بہت تبدیلی ہے، سبھی مانتے ہیں. تو ایک بڑا کوشچن آئے گا سیدھا، آیا اب بھی وہ پورا کا پورا پروسیس آف ریولیوشن جو حضور کا تھا، آج بھی وہ جو کا تو قبول کیا جائے گا یا اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ریئل پرابلم.
مائی ہمبل سبمیشن، میرا جو بھی ہے خیال، پہلی 5 سٹیجز کے اندر قطعاً کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دعوت ایمان کی تھرو قرآن، نمبر 1۔ ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ہی نہیں، بھائی ایمان اور شے ہے، اسلام اور شے ہے، ڈونٹ کنفیوز دیم۔ ہم مسلمان ہیں، وہ بھی ڈیو ٹو دی ایکسیڈنٹ آف برتھ، جو ہماری پیدائش کا حادثہ ہے کہ مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گئے، اس لیے مسلمان۔ ایمان کہاں ہے؟ پہلے ایمان پیدا کرو، توحید پر، آخرت پر، رسالت پر، یقین والا ایمان۔ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ نمبر 2، اس قرآن کے ذریعے سے پھیلاؤ، اسے پھیلاؤ، اسے پھیلاؤ، اسے۔ اور قرآن کو میں کہتا ہوں جیسے مقناطیس ہوتا ہے، سلیم الفطرت لوگوں کو یہ کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت بس ہو چکی، پرورٹڈ ہے، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر میگنیٹ ہے تو لوہے کے ٹکڑوں کو تو وہ کھینچ لے گا، لکڑی کے نہیں کھینچے گا۔ یہی ہمارا پہلا سائنس کا تجربہ تھا، جو 5ویں یا 6ٹھی جماعت میں سائنس کا سبجیکٹ شروع ہوا تھا، کہ لوہ چون اور لکڑی کا برادہ، اس کا ایک مکسچر دے دیا تھا، اسے علیحدہ علیحدہ کرو۔ کیسے کریں گے؟ چنیں اس کو ایک ایک کو، بتایا گیا لو بھائی یہ میگنیٹ لے لو، پھراؤ اس میں، تو جو لوہ چون ہے وہ اس سے چمٹ جائے گا، لکڑی کا برادہ نہیں چمٹے گا، علیحدہ ہو جائے گا۔ تو قرآن وہ میگنیٹ ہے، اسے معاشرے میں پھراؤ پھراؤ پھراؤ۔ الحمدللہ کہ میں نے 40 برس اس شہر لاہور میں قرآن کی چکی پھیری ہے، چکی پھیری ہے، چکی پھیری ہے۔ مجھے یہ خطاب بھی دے دیا گیا، یہ قرآن کا قوال ہے، اور میں نے خوشی سے اس خطاب کو قبول کیا۔ وہ تو سب سے بڑی بات یہ، ماں ہر کے خواندہ ایم فراموش کردہ ایم، اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا سب بھلا دیا، میڈیکل پڑھی تھی سب بھلا دی۔ ہاں حدیث دوست ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ حدیث دوست، وہ یاد ہے، تکرار نہیں کنے، اس کی تکرار میں کرنا۔ بہرحال پہلا سٹیپ یہی ہوگا۔ اگر آپ نے یہ پروزیوم کر لیا کہ ایمان تو ہے تو آپ گئے، ختم۔ ایمان تو ہے ہی نہیں، ایمان کہاں ہے بھائی؟ اس بات کو سمجھو، ایمان اور ہے، مسلمان ہونا اور ہے۔ پھر جو لوگ کھچ کر آ جائیں، اس میگنیٹ کے ساتھ چمٹ کر آ جائیں، انہیں آرگنائز کرو اور بیعت کی بنیاد پر کرو، جو محمد رسول اللہ آپ کے لیے چھوڑ گئے۔ کوئی انگریزی نظام نہیں، کوئی 2 سال 3 سال کی عمارت نہیں، کوئی انتخاب نہیں، کچھ نہیں۔ جس نے تمہیں دعوت دی، تم نے اس کی بات کو صحیح تسلیم کیا، اس پر اعتماد کیا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو۔ ہم تمہارا حکم مانیں گے، اپنا مشورہ ضرور دیں گے، فیصلہ تمہارا ہوگا جو شریعت کا رکھا۔ ہاں شریعت سے باہر کوئی حکم نہیں دے سکتے تم۔ پھر ان کی تربیت کرو، قرآن ان کے اندر اتارو، راتوں کو جاگنے کی تشویق دلاؤ، خرچ، انفاق انفاق انفاق۔ نفاق کو ختم کرنے والی شے انفاق ہے۔ پھر پیسو ریزسٹنس۔ ابھی پیسو ریزسٹنس کی شکل کیا ہے؟ ہم ابھی کوئی تھریٹ نہیں ہے حکومت کے لیے۔ مکے میں تو وہ چھوٹی سی آبادی 3-4 ہزار کی ہوگی، تو 150 آدمی بھی ایک خطرہ بن کر نظر آ گئے تھے نا۔ یہاں 15 کروڑ میں 2-4 ہزار آدمی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لہذا ابھی کوئی ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے یا اس نظام کی طرف سے کوئی داروگیر نہیں شروع ہوئی۔ البتہ امتحان آتا ہے، رشوت چھوڑو، گھر والے دشمن ہو جائیں گے تمہارے۔ پہلے پراٹھے اور انڈے کھاتے تھے ناشتے کے اندر، اب سوکھی روٹی مل رہی ہے، وہ لڑیں گے کہ نہیں آپ سے؟ آپ کی بیوی نہیں لڑے گی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ فلاں حاجی صاحب جو رشوت لیتے ہیں، اور فلاں صاحب جو ہے وہ اتنی لمبی داڑھی والے، وہ رشوت لیتے ہیں کھل کر، تمہیں کیا ہو گیا؟ ہیضہ ہو گیا تقویٰ کا؟ یہ ہے اصل، کھڑے رہنا اس پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ۔
اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو۔ پردہ نافذ کر دیا آپ نے، آپ کی پوری برادری کہے گی جاؤ جی دفع ہو جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری بیٹی کون لے؟ داماد بیٹھے گا باہر، گھر بن جائے گا۔ سالیوں سے پردہ، بہنوئیوں سے پردہ، اور شریعت کہتی ہے کہ سب سے بڑھ کر پردہ ان سے ہونا چاہیے۔ الحم و موت، دیور کو موت کی مانند ہے، پردہ ہونا چاہیے۔ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کا معاشی بائیکاٹ، معاشرت کی بائیکاٹ ہو جائے۔ تو یہ ہے ابھی پیسو ریزسٹنس جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن اللہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ اتنے لوگ ہوں کہ پھر خطرہ ہو جائے حکومت کو، یہ اس نظام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ پھر دارو گیر ہوگی، دارو رسم ہوگا، جو بھی ہوگا۔ آخری سٹیج کے بارے میں باقی تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ بالکل 5 سٹیجز وہی ہوں گی۔ آخری سٹیجز کے بارے میں حالات کی واقعتاً ایسی تبدیلی ہو گئی ہے کہ اجتہاد کی واقعی ضرورت ہے۔ نوٹ کیجئے، نمبر 1، اس وقت کیا معاملہ تھا؟ ایک طرف اسلام، ایک طرف کفر۔ کافر کی گردن مارنے میں کیا آپ کو جھجک ہے؟ کافر حربی ہے، مارو گردن۔ آج کیا ہے؟ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان۔ نہ بھٹو کافر تھا، نہ بے نظیر کافر، نہ نواز شریف کافر، نہ مشرف جو ہے وہ کافر تو نہیں تھا۔ ضیاء الحق تو بہت ہی بڑا مومن تھا، مرد مومن، مرد حق۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس زمانے میں فرق جو ہے طاقت کا وہ صرف تعداد کے اعتبار سے تھا۔ ادھر بھی 313 والنٹیئرز تھے، کچھ آرمی نہیں تھی، والنٹیئرز تھے۔ ادھر 1000 جو آئے تھے وہ بھی والنٹیئرز تھے۔ دیر ور نو اسٹینڈنگ آرمیز۔ ایسا نہیں تھا کہ ادھر بم بھی ہوں اور توپیں بھی ہوں اور ٹینک بھی ہوں اور ادھر صرف نہتے کھڑے تلوار لے کر۔ نہیں، تعداد میں فرق ہے۔ 313 وہاں 1000، یہاں 2 گھوڑے، رسالہ جو ہے حضور کے ساتھ 2 گھوڑوں پر مشتمل تھا، ادھر 100 گھوڑوں کا رسالہ۔ لیکن نمبر کا فرق ہے، صرف نوعیت کا نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ سوشل ایوولوشن کے نتیجے میں آج اس کا امکان ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کر سکیں بغیر جنگ کے۔ آج یہ مانا جاتا ہے ریاست اور ہے، حکومت اور ہے۔ شہری ریاست کے وفادار ہوتے ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومت کو تو بدلنے کا ان کا حق ہے، جبکہ اس وقت تک ابھی سوشل ایوولوشن اس لیول کو نہیں پہنچا تھا۔ حکومت ریاست ایک سے گڑبڑ۔ اب یہاں پر اگر بغیر جنگ کے امکان ہے بدلنے کا تو 2 راستے ہیں، ایک الیکشن کا راستہ ہے اور ایک ایجیٹیشن کا راستہ ہے۔ الیکشن کے راستے سے نظام نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ الیکشن کتنا ہی منصفانہ ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، صاف ہو، سیدھا ہو، جو آپ کے معاشرے میں پاور بیسس بنے ہوئے ہیں وہی ریفلیکٹ ہوں گے۔ جاگیرداری نظام ہے تو جاگیرداری آئے گا، سرمایہ دارانہ نظام میں تو سرمایہ داری آئے گا۔ یہ تو شہروں میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، رائٹ لیفٹ۔ کبھی کراچی میں جماعت اسلامی کی پوزیشن ہو گئی تھی، کبھی ایم کیو ایم کی ہو گئی۔ یہ شہروں میں ہوتی، چونکہ وہاں نہ جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے البتہ، لیکن عوام کے اندر بھی وہاں ہو سکتی ہے آرگنائزیشن۔ تو جو نظام اوپر آئے گا وہ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارے گا، وہ جاگیرداری ختم کریں گے، یہ جاگیردار جو بیٹھے ہیں آپ کے، سرمایہ داری ختم کریں گے وہ سرمایہ دار جو بیٹھے ہیں۔ تو جان لیجئے الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتا ہے، بدلنے کے لیے نہیں ہوتا۔ موٹی سی بات ہے۔ امریکہ میں 2 پارٹیز ہیں، دی ریپبلکنس اینڈ دی ڈیموکریٹس۔ دونوں پارٹیز کے مابین امریکہ کے نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف یہ میں چلاؤں گا، یہ کہتے ہیں ہم چلائیں گے۔ فرق کیا ہوگا؟ کوئی ٹیکسیشن پالیسی کا ہوگا، کوئی ہیلتھ پالیسی کا ہوگا، کوئی امیگریشن پالیسی کا ہوگا، اللہ نہ فیصلہ۔ اور فرق کیا ہوگا؟ بیسک سسٹم ایگریڈ اپون، متفق علیہ۔
برطانیہ میں 2 پارٹی، کنزرویٹو سے لیبر، نظام کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں نظام، امریکہ میں کمیونسٹ ہو اگر، وہ نظام کے خلاف بولیں گے، اور ہے یہ جو کچھ سیاٹل میں ہوا تھا اور جو کچھ کہ پھر واشنگٹن میں ہوا ہے، گلوبلائزیشن کے خلاف جو مظاہرے ہوئے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ وہاں ہے وہ نظام، وہ کمیونسٹ ابھی سے موجود ہے. یورپ میں ہے، ڈیووس میں جتنے بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں تو ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ لوگ الیکشن میں کبھی نہیں جائیں گے، الیکشن کے ذریعے کامیابی کا سوال ہی نہیں. ریولوشن کے پروسیس تو میں نے آپ کو بتا دیا، الیکشن سے نہیں آتا. اب ایک ہی راستہ رہ گیا، ایجیٹیشن. منظم، پیسفل، ڈسپلنڈ ایجیٹیشن، عوامی تحریک جو توڑ پھوڑ نہ کرے، نہ کسی ٹریفک لائٹ کو توڑے، نہ کسی بس کو جلائے. بس کسی کے باپ کی نہیں ہے، اس قوم کی ہے بھائی. جلا رہے ہو کس کو؟ اپنے پاؤں پر کٹھاڑی مار رہے ہیں. یہ کہہ رہے کہ جلا رہے ہیں، کس کی ہے؟ تم جیسے ہی مسلمان لوگوں کی ہے نا. نہیں، نہ کسی کی املاک کو کوئی نقصان، نہ کسی کی جان کے اوپر کوئی حملہ، خود جانے دینے کو تیار. اس کو میں کہتا ہوں یک طرفہ جنگ. جنگ ہے یہ. اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بہت کچھ تمہاری درخواستیں کر لی، ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے سود ختم کر دو. اب ہم پکٹنگ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، بینکوں کا گھیراؤ کریں گے، اور ہم نہیں کسی کو نکلنے دیں گے، نہ گھسنے دیں گے. چلاؤ ہم پر گولیاں. یہ طریقہ ہے کہ جس سے اب ہمیں کام کرنا ہوگا. ورنہ اگر ہم وائلنٹ ہو کر تلوار اٹھائیں تو کیا اٹھائیں؟ کس کے خلاف اٹھائیں گے؟ کیا ایئر فورس کے خلاف؟ کیا ہم نے ایئر فورس بلوچستان میں 2 مرتبہ استعمال نہیں کی؟ کیا ایئر فورس کے ذریعے سے حافظ الاسد نے ایک دن میں ہزاروں اخوانی ختم نہیں کر دیے تھے؟ شہر ہما وہاں بمباری کر کے جو مرکز تھا وہاں پہ الاخوان المسلمین کو اڑا دیا اس نے. تو آج مقابلہ بہت ان ایکول ہے. لہذا 2 طرفہ جنگ جو ہے، ہاں جہاں ممکن ہو، کوئی پہاڑی ملک ہے وہاں پر کوئی چھاپے مار جنگ ہو سکتی ہے. حرام نہیں ہے جنگ. دین کو قائم کرنے کے لیے حضور نے جنگ لڑی ہے تو ہم بھی لڑ سکتے ہیں، اور کلمہ گو کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ چاہے وہ مسلمان حکمران ہیں، لیکن اگر وہ فاسق اور فاجر ہے تو ان کے خلاف بغاوت کر سکتے ہو. پہلے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر زبان سے کرو. فإن لم يعتبر، اگر یہ زبان سے کہنا اثر انداز نہیں ہوتا، فبالسیف، تو پھر تلوار کے ذریعے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. تو جائز ہے، لیکن جائز ہونا اور ہے، فیزیبل ہونا اور ہے. جائز ہے، عملاً ممکن نہیں ہے. اسٹینڈنگ آرمیز، 10 لاکھ کی فوج کھڑی ہے، ٹینکس ہیں، کیا کریں گے؟ لہذا یہ جو ہوگا، اگر آپ کا پبلک کا ماسز کی ایک ماس جو ہے موومنٹ چلتی ہے، شروع میں وہ فوج جو ہے وہ حکم مانے گی حکومت کا اور قتل کرے گی. ایک وقت میں آ کر حکومت وہ فوج جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دے گی. یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، نیشنل آرمیز ہیں. اور جو سامنے کھڑے ہیں وہ کوئی کہیں اور سے تو نہیں آئے. سن 77 کی تحریک میں کہیں ہندو تو نہیں آ گیا تھا یہاں پر. پی این اے کی تحریک میں مسلمان تھے نا. اور جو فوجی جو کھڑے ہوئے ہیں انہی کے بھتیجے بھانجے سالے بہنوئی ہو سکتے ہیں کہ ان میں موجود ہوں. تو کب تک ماریں گے؟ جنرل ڈار نے اگر سینکڑوں یا ہزاروں مروا دیے تھے 1919 میں جلیانوالہ باغ میں، تو اسے کیا دکھ تھا؟ وہ انگریز تھا. جو مرے ہیں وہ ہندوستانی تھے، چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو، ہندوستانی تھے. لیکن اپنی قوم کے لوگوں کو مارنا ایک حد تک تو حکم ہے، کیا کریں؟ ایک وقت آتا ہے کہ جب پھر وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. جیسے لاہور میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل، اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب دے، کھڑے ہو گئے تھے. وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور، ہم نہیں اب قتل کریں گے، نہ ہم ماریں گے. 2 اور بریگیڈیئر کھڑے ہو گئے. وہ تو بارش کا پہلا اگر ٹکا ہوتا تو اور پھر دوسرے بھی آ جاتے. اور بھٹو صاحب کو پیغام مل گیا. چند دن پہلے انہوں نے ٹیلی ویژن پر، مجھے آج تک ان کا نقشہ یاد ہے، اپنی کرسی کی
ہتھیاں پکڑ کر زور سے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے. لاہور سے پیغام پہنچ گیا کہ فوج کا تو اب یہ نقطہ نظر ہے. وہ کرسی ڈول گئی، خط. پھر پی این اے کو بلایا ہے انہوں نے مذاکرات کے لیے. تو یہ ہے، جانیں تو دینی ہوں گی، اس کے بغیر نہیں ہوگا. یہ کام اصل میں اگرچہ ایرانین ریولوشن کو میں صحیح اسلامی ریولوشن نہیں سمجھتا، بلکہ نمبر 2 ٹرو ریولوشن بھی نہیں سمجھتا. کیوں؟ کہ وہ اپنی حدوں سے باہر نکل نہیں سکا، لسمس ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. اے ٹرو ریولوشن از آلویز ایکسپورٹڈ. یہ بند کا بند رہ گیا ہے. اس کے اور وجوہات ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. سن 84 میں یا 85 میں میں نے تقریریں کی تھی مسجد دارالسلام میں کہ کیا ایرانی انقلاب اسلامی انقلاب ہے. اور پھر اس کے بعد منہج انقلاب نبی پر میں نے 11 تقریریں کی تھی، جس کا آج خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، 400 صفحے کی کتاب ہے. وہ میری انہی تقریروں کو اتار کر ٹیپ سے تیار کر کے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے. اور اگر آپ کے دل میں ذرا بھی کوئی جذبہ ابھرا ہے، میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ آج کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ طریقے انقلاب واضح ہو جائے. جذبہ ہے، ہزاروں لوگ جانے دے رہے ہیں، اپنے جسموں سے بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑا رہے ہیں. جذبہ تو ہے. جذبہ کشمیر کے اندر ہم نے دیکھ لیا. کشمیریوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ تو ہے ہی نہیں لڑنے والی قوم، اب اس کے اندر جان پیدا ہو گئی. پاکستان سے جا کر کتنوں نے وہاں پر جام شہادت نوش کر لیا. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے، اس سے کہیں کامیابی نہیں ہوگی. غصہ آپ نے نکال لیا. آپ نے جا کر امریکہ کے 2 ایمبیسیز کو اڑا دیا. امریکی تو 10-15 مرے، 200 وہاں کے جو لوکل تھے افریقی مر گئے. فائدہ کیا ہوا بھائی؟ بس یہ کہ آپ نے غصہ ڈال دیا، اور کیا ہوا؟ تو اس طریقوں سے یا جو الیکشن لڑ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے. آپ کا خلوص اپنی جگہ پر، طریقہ غلط ہے. طریقہ محمدی لو. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں الیکشن کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. الیکشن میں تو اکثریت اقلیت کا مسئلہ ہے صرف. میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، کیا آیت اللہ خمینی ایران میں برسر اقتدار آ سکتے تھے تھرو الیکشن؟ امپاسبل. اپنے آپ کو دھوکہ دینا خدا کے لیے چھوڑ دو. پوری امت عذاب سکتی ہے صرف اس بات سے کہ کم سے کم کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کے دین کو قائم کر کے پوری دنیا کو دعوت دے سکے. آؤ، کم سی ود یور اون آئی، دس از اسلام. اس کی برکتیں دیکھو، اس کی سعادتیں دیکھو، یہاں کی مساوات دیکھو، یہاں کا امن دیکھو، یہاں کا بھائی چارہ دیکھو، یہاں کی آزادیاں دیکھو. آؤ، کم اینڈ سی. اگر یہ ہم نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوگا اور بڑھے گا. اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا. عذاب کی شدت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں. سب سے بڑھ کر عالم عرب پر، کیونکہ ان پر اللہ کا احسان بہت بڑا تھا. ان میں سے حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی. اور نمبر 2، ان کی اپنی کتاب زبان کے اندر اللہ نے اپنی آخری کتاب نازل کی ہے. ہمیں تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عربی سب سیکھ کر جو ہے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. ان کی تو اپنی مادری زبان. بہرحال، اور پاکستان کی بقا تو اس میں ہے، ورنہ یہ جا رہا ہے. سورہ واقعہ کے آخر میں اس طرح کہا گیا ہے کہ جب کسی کا منازع عالم ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے، دیکھ رہے جا رہا ہے. روک سکتے ہو؟ روک لو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لا تو واپس لے آؤ نا اپنے اس رشتہ دار کو. میں اسی طرح کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان جا رہا ہے. آپ کے محل آپ کے نہیں ہوں گے، کسی اور کے ہوں. آپ کی ملیں، آپ کے کارخانے، آپ کی سب کچھ.
دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی. اگر یہاں اسلام نہیں آیا تو نہ پاکستان کو باقی رہنے کا حق ہے نہ یہ باقی رہے گا. میری کتاب موجود ہے جو میں نے تقریریں کی تھی، ایک تو بین الاقوامی سطح پر کہ موجودہ بین الاقوامی حالات کے اندر، عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل کیا ہے، اور ایک موجودہ حالات کے اندر پاکستان، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. واحد علاج یہ ہے کہ یہاں اسلامی نظام لایا جائے، لیکن طریقہ کار پھر وہی شعر سامنے آ رہا ہے، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے. آج میں نے سیرت نبوی سے استفادہ کرتے ہوئے، استنار، نور حاصل کرتے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے وہ طریق انقلاب، اس کو اختیار کریں گے تو کامیابی کا امکان ہے، نہیں تو آپ کا خلوص اپنی جگہ، کامیابی نہیں ہوگی. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اب دعا مانگ لیجئے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد، کل ثنا، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، جو ہدایت تو نے عطا کی ہے، اگر آج ہماری سمجھ میں کوئی بات آ گئی ہے تو اے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو کجی کی طرف نہ جانے دے. اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. ہمیں ہمارے دلوں کو ایمان، اسلام، تقوی، احسان، جہاد فی سبیل اللہ اور ذوق شہادت کی طرف پھیر دے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. وَاخْذُلْ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ دِينِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ. اور اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہمیں بچا لے کہ کہیں ہم ان کے پھندے میں نہ پھنس جائیں. اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.